اور جس طرح سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے پوری قوم کو میسج دیا تھا کہ آپ نکلیے گا، اور جس طرح ایک محب وطن پاکستانی کی شان ہے اس کے مطابق آپ اپنا یوم آزادی جوش و خروش سے منائیے۔ یوم آزادی منائی گئی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری بار ہوا ہے، ایک 14 اگست 2023 اور ایک 14 اگست 2024، جب پاکستانیوں کو اپنے ہی ملک میں کچھ فسطائی ذہن کے مالک جو زمین پہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اپنے ہی ملک کی جشن آزادی نہیں منانے دی۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت میں اس ملک کے ایک بہادر سپوت کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا نام عمران خان ہے۔ میں نے خود دیکھا، چونکہ ممبر قومی اسمبلی ہوں اس لیے میں تو جا سکتا تھا، کل شام میں نے دیکھا کہ فیملیز تک کو کل روکا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کے اپنی فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ تصویریں منانے سے۔ کیا یہ عام پاکستانیوں کا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے عام پاکستانی کو جانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں جن کے اشاروں پہ آپ کے قبلے بدلتے رہتے ہیں وہاں تو عام آدمی جا سکتا ہے؟ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک پاکستانی اپنی فیملی یا اپنے دوستوں کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس یا سپریم کورٹ کے سامنے یا پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ایک عوامی شاہراہ پہ اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا تھامے پاکستان زندہ باد کہتا ہے، اس سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جشن آزادی منانے پہ پکڑا گیا، ان کے ہاتھوں سے پاکستان کے جھنڈے چھینے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا محترمہ زرتاج گل وزیر جو ہماری ایم این اے ہیں، ان کے ہاتھ سے جھنڈا چھیننے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پہ ہمارے خواتین کو، ہمارے کارکنان کو زد و کوب کیا گیا، پکڑا گیا۔ کس لیے؟ آج میرا سوال، صبح میں نے ایک سوال کیا ہے، پوری قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ذرا سوچئے، آج 15 اگست ہے، ہمارا روایتی حریف اور دشمن ملک ہندوستان، اس کی آج جشن آزادی ہے۔ دونوں ملک ساتھ آزاد ہوئے تھے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، عام پاکستانی ہو، بیوروکریٹس ہوں، ہمارے جرنلسٹ ہوں، کہ ایک ساتھ سفر شروع کرنے کے بعد وہ کہاں پہنچے اور ہم کہاں رکے ہوئے ہیں۔ کیا صرف جذباتی نعروں سے، کیا صرف دعووں سے، کیا صرف بڑی بڑی تقاریر سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ سچ کہنا پڑے گا، سچ سننے کا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ اگر سچ سننے کا حوصلہ ہے تو سن لو کہ پاکستان کی آج یہ جو حالت ہے یہ ہم سب نے مل کے کی ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان، تو بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کا کی یہ حالت کی ہے وہ بھی غلط ہے۔ سب نے مل کے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ 77 سال پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ خاص ہوں گے، کچھ لوگ عام ہوں گے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ایک ایسا ملک بنے گا جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلمز کو بھی اس کا حق ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو گیا کہ میرا ملک آزاد ملک ہے، میں اس ملک میں کسی اور ملک کی پالیسی نہیں چلنے دوں گا، وہ آج اڈیالہ میں پڑا ہوا ہے۔ کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا کہ امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہو کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یا یونائٹڈ نیشنز میں صہیونیوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی؟ ایسا نہ کیجئے۔ آج بھی اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو سب کو اپنا اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان نے خراب کیا ہے، تو اس ملک میں 3 لمبی لمبی مارشل لائیں گزر چکی ہیں، اور جب سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے تب بھی کتنا با اختیار ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا، آپ کی تبدیلی اور بہتری کا سفر اس دن شروع ہوتا ہے جب پہلے آپ یہ مان لیں کہ ہاں نقصان ہوا ہے۔ کیا اس کا احساس بھی ہے؟ کیا احساس ضیاع ہے یا احساس ضیاع جاتا رہا؟ میرے خیال میں احساس ضیاع جاتا رہا۔
عمران خان صاحب اور ملک کی تمام سیاسی قیادت جو سیاسی مقدمات کا شکار ہیں ان کو باہر لائیے. قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا 8 فروری کو, ایک موقع ضائع کر دیا. اب دوبارہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا, اس میں ملک کے ذمہ داران بھی بیٹھیں, اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران بھی بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے, کیسے چلانا ہے. چل تو نہیں رہا. کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے ملک چلے گا؟ کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے اور امریکہ میں ٹائم سکوئر میں اپنی تصاویر لگا کے کیا پاکستان میں آئی ٹی کا بھونچال آ جائے گا, انقلاب آ جائے گا؟ آپ نے تو لوگوں کے گھروں کے بھٹے بٹھا دیے. جو لوگ بیچارے, ہمارے بچے, سرکار تو روزگار دے نہیں سکتی, ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ٹی سے اپنا خرچہ چلا رہے تھے, اپنا گھر چلا رہے تھے. آپ تحریک انصاف کے ڈر سے سوشل میڈیا بٹھا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا نہیں بٹھا رہے, آپ لوگوں کے گھروں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں. ایسا نہ کیجئے. وقت بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. اپنا قبلہ درست کیجئے اور جو غلطیاں اس کو سدھاریے. تمام سیاسی قیادت کو میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کو بھی سنیں, باقیوں کو بھی سنیں, اور جو مینڈیٹ قوم نے دیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد ایک فیصلہ اور کرنا ہے, اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جب عوام مینڈیٹ دے دے پھر اپوزیشن حکومت گرانے کے چکر سے نکل کے پالیسی پہ وہ تنقید کرے اور اس ملک کو مضبوط اکانومی, مضبوط معیشت, مضبوط خارجہ پالیسی, انٹرنل سیکیورٹی, ایجوکیشن پالیسی, امپلائمنٹ. آپ کا نوجوان ملک سے جا رہا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کا افریت ہے, بجلی اور گیس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں. لوگ اپنے گھروں کے بجلی کے بل دینے کے لیے اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی بالیاں تک بیچ رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس حالت میں آپ کو صرف ایک عمران خان نظر آتا ہے, آپ کو صرف تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ورکر نظر آتا ہے جس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں. یہ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے, یہ سبز ہلالی پرچم سے محبت کرنے والا نوجوان ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صرف پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہے. وہ حب عمران میں نہیں, حب پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہے. اس لیے ہم سب کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کو اور تمام سیاسی لیڈرشپ کو باہر لائیے, بیٹھیے, بات کیجئے اور قوم نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو مانیے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹس اور مائنورٹیز کا, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے پھر ریاست کا کام رک جائے گا, پھر تو آئین خدا نخواستہ معذلہ معطل ہو جائے گا. اس تک نوبت نہ لائیے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو آپ منوان مانیے جو ریزرو سیٹس کا ہے. بہت شکریہ. ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا, اکاؤنٹیبلٹی وہ اپنی کر رہے ہیں. اگر اس کو کوئی سیاسی یوز کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پہ پھر تحریک انصاف اپنا موقف دے گی. لیکن خواجہ صاحب خود ڈیفنس منسٹر ہیں, کیا وہ اس بات پہ وضاحت دینا پسند کریں گے کہ جس موصوف کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان سے کس کیپیسٹی میں ملاقاتیں کر رہے تھے, جب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بس ہو گئی ہے اور اب آپ سنبھالیے اپنی حکومت پنجاب یا مرکز میں. تو کیا یہ بات سچی ہے؟ اگر یہ بات سچی ہے تو کس کیپیسٹی میں محترم خواجہ آصف صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ لیکن اس طرح کے ڈکوسلے اور اس طرح کی باتوں سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے. جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بیٹھنا ہوگا, اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اسیران عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, تمام پرزنرز کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. بہت شکریہ. ایک سوال اور لے لیجیے گا. لیکن انویسٹیگیشن ہو جائے, چیزیں سامنے آ جائیں گی. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, جو عام قیدیوں کو بھی جو سہولیات میسر ہوتی ہیں ان کو تو وہ سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. یعنی عام قیدی ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 بار اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے. مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں, عمران خان صاحب کو اپنے دونوں بیٹوں سے جو بالکل نان پولیٹیکل ہیں بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. بہرحال جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی ہے, میرے خیال میں اس کے ریزلٹ سامنے آئیں, اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. کیا انہوں نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ لگے گا.